بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ عبسہ ہے، آیت نمبر 33 سے ان آیات کی ہم نے لغوی صرفی تحقیق بھی کر لی ہے، ترکیب بھی کر لی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انہی آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، دیکھیں اس سے جو پہلے والی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل ذکر کیے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے نازل ہونے کا ذکر کیا، زمین سے غلہ اگانے کا ذکر کیا، چارہ اگانے کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی جو نعمتیں ہیں، باغات ہیں، پھل وغیرہ ہیں، ان سب کا ذکر کر دیا ہے۔ دلائل قدرت کے بیان کے بعد اب جو اصل مضمون ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت اور اس کی جو احوال ہیں، اس کی جو ہولناکیاں ہیں، اس کا ان آیات کے اندر تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور جو قبول نہیں کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی کو ان آیات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، مطلب یہ کہ تم ابھی تو ناشکری کر رہے ہو، لیکن جب کانوں کو بہرا کر دینے والی سخت آواز آئے گی تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ مراد اس سے ہے نفخہ ثانیہ، مطلب یہ کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ پہلے پھونکا جائے گا، پھر جب دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو یہ اس سے مراد ہے، قیامت کا شور یہ مراد ہے اس سے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اپنی ناشکری کا مزہ یہ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اس جو قیامت کا دن ہے نفخہ ثانیہ کے وقت، اس دن کی کچھ حالات و خصوصیات اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ ایسا دن ہوگا، اس دن کی ایسی دہشت ہوگی، ایسی خوفناک ہیبت ہوگی کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا۔ جو انسان ہیں اپنی زندگی کے اندر جن لوگوں کے ساتھ یہ رہتا تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ مانوس ہوتا تھا، اور زندگی کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو ان کے لیے انسان کتنی زیادہ کوشش اور جد و جہد کرتا ہے، ساری کی ساری زندگی یہ کھپا دیتا ہے کہ جو میری فیملی ہے ان کو ترقی حاصل ہو، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ لیکن قیامت کے دن کے حالات یہ ہیں کہ اس دن ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر انسان اپنے قبیلے سے بھاگے گا، اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، اپنے والدین سے بھاگے گا، حتیٰ کہ جو اپنے بیوی بچے ہیں ان سے بھی دور بھاگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذمہ ان کا کوئی حق نکلتا ہو، اور آج قیامت کے دن جس دن مجھے خود نیکیوں کی بڑی سخت ضرورت ہے، مجھے ان کو اپنی طرف سے نیکیاں نہ دینی پڑے، ان کا کوئی حق نہ دینا پڑے۔ تو اس لیے جو انسان ہے اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے، اس دن کی خوفناکی کی وجہ سے، اس دن کی ہیبت کی وجہ سے اپنے ہی قریبی لوگوں سے یہ بھاگے گا، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں کسی طریقے سے میری نجات ہو جائے، میں جہنم سے بچ کے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ آگے دیکھیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی اس دن ایسی حالت ہوگی جو اس کو لوگوں سے بے پرواہ کر دے گی۔ دیکھیں جو یہاں پہ ذکر کیا تھا نا کہ آدمی بھاگے گا اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنے بیوی بچوں سے، اسی کی وجہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ ہر آدمی کو اس دن اپنی فکر ہوگی کہ کسی طریقے سے میری نجات ہو جائے اور میں جہنم سے بچ کے جنت کے اندر چلا جاؤں۔ تو اسی حالت کی وجہ سے، اسی فکر کی وجہ سے وہ دوسرے ہر بندے سے بے رغبت ہو جائے گا، حتیٰ کہ اپنے پیاروں سے بھی جن کے ساتھ اس کو دنیا کے اندر بڑی محبت ہوتی تھی، بڑا تعلق ہوتا تھا، ان سے بھی بے پرواہ ہو جائے گا، صرف اپنی ہی اس وقت فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، پھر اس میں ہوگا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے حساب کتاب امت کا شروع ہوگا۔ اب اس کے بعد جو آگے والے حالات ہیں وہ یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ چہرے تو ایسے ہوں گے جو کہ کھلے ہوئے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یہ وہی والے چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزاری تھی۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو ان کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو جس کی وجہ سے ان کے جو چہرے ہیں وہ کھل اٹھیں گے، اور یہ ہنس رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اس وقت ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جو دائمی جنت ہے اس کے ہم حقدار بن رہے ہیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، البتہ اس کے برعکس اس دن ایسے چہرے بھی ہوں گے جن کے اوپر گرد و غبار چھا رہی ہوگی، جن کے اوپر سیاہی اور تاریکیاں چھا رہی ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی آتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن ایسا ہوگا جس دن بعض چہرے تو سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بعض چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ جو سیاہ ہوں گے چہرے۔ یہاں پر بھی اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے جن کے اوپر سیاہی کی پرتیں چھاری ہوں گی۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے قرآن مجید میں کہ گویا کہ اندھیری رات کے پرت ان کے چہروں کے اوپر لپیٹ دیے گئے ہیں۔ اس طریقے جو قیامت کے دن جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے چہرے سیاہ اور تاریک ہوں گے، گرد و غبار ان کے اوپر چھا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہیں جو نافرمان تھے،
جو کفار و مشرکین تھے، بدکار یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا تھا، کل قیامت کے دن یہ افسوس کا اظہار کریں گے اور یہ پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، لیکن ان کو یہ پریشانی، ان کو یہ افسوس اور ان کو یہ غمگین ہونا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ان کے پاس ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کے یہ مستحق بن سکتے ہیں۔